ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ایسے حضرات جو پہلے ذکر حاصل نہیں کر سکے یا کچھ خواتین جو پہلے ذکر حاصل نہیں کر سکی ہیں تو وہ تھوڑی سی دیر کے لیے متوجہ ہو جائیں اور تلقین ذکر قلبی حاصل کریں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر انسان کا دل، مرد ہو یا عورت ہو، اس کا دل بائیں جانب پسلیوں کی طرف واقع ہے، اور اسی دل کو احادیث مبارکہ میں پورے بدن انسانی کی اصلاح کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فی جسد الانسان لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تحقیق انسانی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا بدن انسانی صحیح ہو جاتا ہے، اگر اس میں خرابی واقع ہو جائے، فساد پیدا ہو جائے تو پورا بدن انسانی میں فساد پھیل جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہی ہے۔ تو اس دل کی اصلاح کے لیے مشائخ نقشبند قلبی ذکر کی تلقین فرماتے ہیں، تو آپ اپنے دل کی طرف توجہ فرمائیں۔ جتنے بھی باہر ہمارے مرد حضرات تشریف رکھتے ہیں یا جو خواتین اندر تشریف رکھتی ہیں، اپنے دل کی طرف توجہ فرمائیں اور اس طرح تصور کریں کہ یہ آپ کا دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ خفی ذکر ہے، یہ زبان سے نہیں ہوگا، یہ توجہ اور تصور اور خیال سے دل کے ذریعے ہوگا۔ زبانی ذکر بے شک کریں آپ، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں یا آپ خواتین چاہتی ہیں کہ دل بھی آپ کا زندہ ہو، دل آپ کا ذاکر ہو جائے، دل آپ کا متوجہ اللہ ہو جائے، تو پھر آپ کو دل کو جگانا ہوگا، دل کی غفلت کو دور کرنا ہوگا، دل کی کثافت اور سیاہی کو دور کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے اپنی کوشش سے نہیں، یہ اللہ کے ذکر سے ممکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ جسم کی صفائی کا ذریعہ صابن اور پانی ہے، دل کی صفائی کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو آپ سب کو تاکید ہے کہ یہاں ہم اسی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد کے لیے۔ تو اپنی دل کی طرف توجہ فرمائیں اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رکھنے کی کوشش کریں۔ دیگر یادیں، دیگر باتیں، دیگر خیالات دل میں نہ آنے دیں، اگر آئیں بھی صحیح تو ان کو ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اپنے دل کو شاغل رکھنے کی کوشش کریں۔ جیسے ایک مثال، پیاس لگے تو دل کا توجہ پانی کی طرف ہوتا ہے، مگر ہم زبان سے پانی پانی کا نام نہیں لیتے، توجہ دل کا پانی کی طرف ضرور چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اپنے دل کا توجہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف رکھنا چاہیے، اور یہ مسلسل کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح کوشش کر کے دیکھیں، آپ خواتین بھی سن رہی ہیں، باہر مرد حضرات ایسی کوشش کر کے دیکھیں آپ۔ سال مہینوں کی بات نہیں اور نہیں ہفتوں کی بات ہے، بہت جلد یہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض جو ہمیں مشائخ کے توسل سے مل رہا ہے اور مرشد کامل کی توجہ سے، یہ مردہ دل، یہ خوابیدہ دل، یہ غافل دل زندہ ذاکر ہو جائے گا، باخدا بن جائے گا، اور اس دل پر پھر اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ تو یہ مشق آپ نے شروع کرنی ہے اور مسلسل یہ مشق جاری رکھنی ہے۔ غفلت بھی آ جائے گی، اس سے فکر مند نہ ہو،
اور اس کا حل یہی ہے کہ جیسے ہی یاد آئے دوبارہ پھر اپنا دل اللہ کے ذکر میں لگا دیں. اللہ 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 اللہ. کوئی شرط نہیں ہے، وضو ہو تب بھی، وضو نہ ہو تب بھی، کھڑے ہوئے بھی تو بیٹھے ہوئے بھی یا لیٹے ہوئے بھی یہ ذکر جاری رہے. انشاءاللہ بہت جلد اس کے فوائد اور ثمرات ظاہر ہوں گے. مرشد کامل کا توجہ کیسے ملتا ہے؟ مرشد کامل کا توجہ اس طرح ملتا ہے کہ عقیدت اور گمان اپنے مرشد اور شیخ کے بارے میں اچھا رکھے، ادب بجا لاتا رہے اور اپنے مرشد کو فیض رساں سمجھے. جس طرح ایک دریا ہے، دریا سے بڑے بڑے نہریں نکلتی ہیں اور پھر ان سے چھوٹے چھوٹے نالے نکلتے ہیں. واٹر کورس ہم اس کو سندھی میں بولتے ہیں اور انگلش میں بولتے ہیں، جو کھیتوں تک پانی کو لے آتے ہیں. تو یہ سلسلہ بھی اصل میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے اور مرشد کامل کی ذات جو ہے وہ ہمارے دلوں تک فیض اپنے توجہ سے، اپنے تصرف سے پہنچاتا ہے. تو جب ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے، وہ جس طرح اس کھیت میں پانی جاتا ہے، جو اس جگہ سے جہاں پانی کے گزرنے کا راستہ ہے وہاں اپنی زمین میں کے لیے پانی کے لیے راستہ بنا دے. اب وہ راستہ بنا دیتا ہے تو پانی پھر چلا آتا ہے. ایک اور بھی کام کرنا ہوتا ہے کہ اپنی زمین کی سطح کو پانی کی سطح سے نیچے رکھنا ہوتا ہے، تو پانی بہت جلد اس کھیت کی طرف مڑتا ہے. اگر زمین کی سطح بنی ہوئی بھی ہے، ہل بھی لگا ہوا ہے، لیکن اس کی سطح اونچی ہے تو کبھی بھی پانی اس کھیت میں نہیں آئے گا، کسی اور طرف نکل جائے گا. تو یہ فیض مصطفی مرشد کا توجہ بھی اس دل کو ملتا ہے جس دل میں عاجزی ہو، انکساری ہو. اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی تو پھر فیض بھی حاصل نہیں ہوگا. مرشد کا توجہ اور تصرف حاصل کریں، دور ہوں یا قریب، منتظر اور متوجہ رہیں، کیونکہ یہ فیض حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو جب آپ کی دل کا توجہ اس طرف جائے گا تو وہاں سے توجہات آپ کو ملتے چلے جائیں گے، اور پھر یہ دستگیری جو ہوتی ہے وہ نفس ہمیں گھیر لیتا ہے، شیطان ہمیں گھیر لیتا ہے. تو مرشد کامل کے نسبت کی وجہ سے اس شیطان کے حملوں سے انسان بچ جاتا ہے. اس پر سب اولیاء متفق ہیں. تو دو باتیں آپ کو عرض کی گئیں، ذکر کی مداومت اور مرشد کامل کے توجہات کو حاصل کرنا. صحبت میں آنا یہ بھی توجہات کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. کتنے بھی مصروف ہوں، کتنے بھی آپ کو کام ہوں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ توجہات حاصل ہوں، اصلاح ہو، تو صحبت میں آنا پڑے گا. کوئی کتنا بھی لاٹ صاحب ہو، بڑا ہو، کہ بھئی مجھے بڑے کام ہیں، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے نفس کی اصلاح ہو، انسانیت پیدا ہو، تو اس کو صحبت میں آنا پڑے گا اور اس کو بیٹھنا پڑے گا اور اس کو منتظر ہو کر حاصل کرنا ہوگا. یہ اس طرح کوئی دنیاوی دوستی نہیں ہے کہ آئے اور وہاں بیٹھے، گپے شپ ہوئی اور پھر چلے گئے. یہ دنیاوی دوستی نہیں ہے، یہ بڑی نفیس چیز ہے، بڑی اعلیٰ چیز ہے. اس کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں. یہ کوئی چوندا آہن سندھی بابا اک جی ماکھی نہ ہے لائنی، جو تواں چو بس اینداسوں ہتھ ملایو بس تھی ویو کم. یہ ایئں کم نہ ہے. جے ہوجے ہاں تو جے کر ایئں کجے ہاں، پر چھا کجے یہ دستوری نہ ہے. جیس تائیں تواں صحبت میں نہیں دو، جیس تائیں تواں مرشد کامل جی محبت، عقیدت، نسبت پیدا نہ کندو. بلک جی حضرت غوث اعظم فرماयो تو مرشد کامل جی چوکھٹ کے پانچو وہاڑو بناयो، یعنی کہ اتنے خاک تھی ونجو. تو ان کے لائے یہ راستے آپ کو بتا دیے ہیں، آگے آپ کی مرضی. آئے کام پسند تو کریں بسم اللہ، نہیں پسند آئے تو آپ کے لیے بہت ساری جگہیں ہیں کہاں جہاں بھی جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں. مراقبہ ضروری ہے. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھیں بعد از نماز تہجد یا بعد از نماز فجر، آنکھیں بند کر لیں، دل کی طرف توجہ کریں اور دل میں اللہ کے ذکر کا خیال کریں جس طرح کہ بتایا گیا، اور مرشد کامل کی طرف متوجہ ہو کر